بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی ذات سے امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے یوٹیوب چینل الخادم پر آپ کا استقبال ہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں. اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ہیں تو پسند آنے کی صورت میں لائک، سبسکرائب اور اپنے ساتھیوں میں شیئر کریں. تو آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے ہجرت حبشہ اور طائف. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں پہل کرنے والے لوگوں پر کفار مکہ نے جو مظالم اٹھائے، اس سے پہلے جو کلپ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہم نے مسلمانوں پر آنے والے حالات کا تذکرہ کیا تھا، یعنی جس کا نام مصیبتوں کا پہاڑ. وہ ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اس سے معلوم ہوا کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کا زندگی بسر کرنا یہ دو بار ہو گیا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حبشہ کی ہجرت کرنے کے لیے کہا. تو پہلی جو جماعت ہے جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. اس قافلے کے سردار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس قافلے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے. چونکہ اس قافلے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، یہ اس جوڑے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصوصیت کا اظہار کیا تھا. یہ قافلہ چلا گیا اور جا کر وہ حبشہ کے اندر اس نے پناہ لیا اور وہاں جا کر یہ اپنے ایمان پر اور اپنے اسلام پر وہ فخر کرنے لگے اور وہیں پر زندگی بسر کرنے لگے. لیکن ان کے بعد ایک اور قافلہ ہے جس نے حبشہ کی ہجرت کی، جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ قریش مکہ نہ وہ مکہ کے اندر مسلمانوں کو چین کی زندگی دینا چاہتے تھے اور نہ یہ چاہتے تھے کہ مکہ کے علاوہ کسی اور بستی کے اندر، کسی اور علاقے کے اندر مسلمانوں کو چین کی زندگی میسر ہو. یہ ان کے ذہن کے اندر تھی، بلکہ اس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے بالکل. جب حبشہ کی ہجرت کرنے لگے اور حبشہ کی طرف یہ لوگ جانے لگے، اسی وقت سے یہ سمجھ گئے تھے اور پھر یہ پلاننگ کرنے لگے تھے کہ کسی بھی طرح سے ہم مسلمانوں کو حبشہ سے لے کر آئیں گے. لہذا ایک قافلہ وہاں پہنچنے کے بعد ایک جماعت قریش مکہ کی وہ حبشہ چلی گئی اور جا کر اس نے بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کے خلاف جو باتیں ہو سکتی تھی، ان کے ذہن میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا. لیکن مسلمانوں کی طرف سے ترجمان کی حیثیت سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر پیش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جہالت میں تھے، ہم بت پرستی کیا کرتے تھے، بہت ساری برائیاں ہمارے اندر موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب آپ نے اسلام کا جو مذہب ہے اور پھر اسلام کی جو باتیں ہمارے سامنے آپ نے پیش کی تو ہم نے اس کو قبول کیا اور یہ مذہب ہمیں اچھا لگا. تو یہی ساری باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی. تو اس طرح سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے تقریر کی اور تقریر کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں اس کی چند آیتیں آپ ہمارے سامنے پڑھ کر سنائیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی جو آیتیں وہ پڑھ کر سنائی، جس سے بادشاہ کافی متاثر ہوا اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور وہ بے تحاشا رونے لگا. اور اس نے کہا کہ یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کی خبر یسوع مسیح علیہ السلام نے دی تھی. اور اس کے بعد اس بادشاہ نے کفار مکہ کو اس مجلس سے الگ کیا اور حبشہ کے اندر مسلمانوں کو اس نے رہنے کے لیے جگہ دی اور یہاں پر مسلمان سکون اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے. ایک طرف تو مسلمانوں نے حبشہ کی ہجرت کی، دوسری طرف ادھر مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغ کا جو میدان ہے اس کو بڑھایا. آپ نے مکہ کو چھوڑ کر طائف کا سفر کیا. طائف کے اندر 3 سردار تھے، عبد یا لیل، مسعود، حبیب. ان سرداروں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر انہیں دین کی باتیں آپ نے پیش کی اور جو پیغام حق تھا ان کے سامنے رکھا. تو اس وقت تک جو سردار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. ایک نے تو یہ کہا کہ میں اپنے داڑھی کے جو بال ہیں یہ اس کو کاٹ دوں گا اگر اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے. پھر ایک نے کہا کہ
تیرے علاوہ کوئی اور اللہ کو رسول بنانے کے لیے شخص ملا نہیں؟ تو اس طرح اس نے کہا. تو اس طرح ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور پھر ایک نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا. تو اس طرح سے یہ بول کر علیحدہ ہوئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے جو خیالات ہیں وہ آپ اپنے ہی حد تک محدود رکھو، اپنے علاوہ جو لوگ ہیں ان تک آپ اپنے خیالات پھیلنے نہ دینا. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واز شروع کیا. لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بچوں کو لگایا. اوباش قسم کے جو لڑکے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تالیاں پیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ کا ٹھٹا کیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پریشان اور مغموم ہوئے. آپ کا بہت دل دکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر برسائے گئے تو آپ کا جو بدن ہے وہ بالکل چھنی ہو گیا، اور پھر آپ کے بدن سے وہ خون نکلنے لگا اور پورا آپ کا بدن لہولہان ہوا، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدہوش ہوئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک باغ تھا، اور وہ باغ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کٹر دشمن تھا جو کہ عتبہ کے نام سے موسوم ہے، اور اس عتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر پگھلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ میں لے کر چلے گئے. وہاں پر اس باغ کی جو رکھوالی کرنے والا تھا عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر ایک تشتری کے اندر اس نے انگور لے آئی اور انگور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے پیش کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انگور اٹھا کر کھانے لگے، منہ کی طرف اس کو لے کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جس سے عداس کافی متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ اس علاقے کے اندر کوئی شخص اس طرح کا کلمہ نہیں کہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام عداس ہے اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کیا تم یونس بن متا کے گاؤں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ تعجب سے کہنے لگا کہ آپ کو ان کی جو خبر ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور وہ میرے دینی بھائی ہیں. تو اس بات سے وہ متاثر ہوا، پھر اس نے اسلام مذہب قبول کیا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اور آپ کی دعا یہ تھی اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی ام الى عدو ملکت امری ان لم یکن علی ساخطا فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علی امر الدنیا والآخرہ من ان ينزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بک. جس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھے ایک ایسے بیگانے کے حوالے کیا جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے. مجھے اس غم کی، اس تکلیف کی، اور جو حالات مجھ پر آئے مجھے اس کی پرواہ نہیں. اگر آپ پسند ہیں تو آپ کی رضا پر یہ ساری قربانیاں وہ مجھے منظور ہیں. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا کی جس کا ذکر ملتا ہے کتابوں کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ان لوگوں کے لیے بددعا کیوں کروں، یعنی مصائب ان کے اوپر آئے تو اس طرح کی میں دعا اللہ سے کیوں کروں، کہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی اولاد ضرور اسلام مذہب قبول کرے گی اور وہ ایمان میں داخل ہو جائیں گی. تو ناظرین یہ مختصر حالات تھے ان لوگوں کے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو قبول کیا، پھر ان پر جو حالات آئے جس کی بنا پر انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی. پھر ادھر ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے طائف کا سفر کیا. طائف کے سفر میں جو آپ پر تکالیف آئے آپ نے اس کو برداشت کیا، اور پھر آخر میں جو آپ نے دعا کی اس کے اندر بھی آپ نے اپنی درماندگی کا اظہار کیا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اور اپنا شکوہ اللہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اور پھر یہ کہا کہ میں ان لوگوں کے لیے بددعا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کی اولاد ضرور وہ اسلام مذہب قبول کرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.